अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा आल इमरान शुरू कर रखी है और आज हमने 153 आयत 153 आयत से शुरू करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम जरा इस कुरान को समझें, देखें कि कुरान की इसी सूरत में कितनी बड़ी रहनुमाई है। आज के हालात देखें ना, तबसरा चल रहा है किस पर? गज़वा उहद पर। और कितनी हमारी सूरत हाल आज भी, कुरान कितनी बड़ी हिदायत और कितनी आला हिदायत है कि उसने, अल्लाह ताला ने जो खुद हक है, उसने हक बयान करने का हक अदा कर दिया। मैं और आप इस कुरान से जुड़े रहें, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। मैं क्विकली आपको पूरी सूरत का एक खुलासा आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आयत 153 से शुरू करूंगा। ये नाजिल हुई है सूरत 3 हिजरी में और ज्यादातर हिस्सा इसका जंग ओहद के बाद नाजिल हुआ है। इसमें वो आयत भी शामिल हैं जो 9 हिजरी में किस वफद के आमद के किस वफद की आमद पर नाजिल हुई थी? जल्दी बताएं। वफद नजरान की आमद पर। नजरान का वफद। वफद नजरान जो 9 हिजरी में आया है, इसलिए कि वो ईसाइयों का एक 70 अफराद पर मुश्तमिल, जिसमें बड़े बड़े उनके पादरी भी थे, और उसमें नबी अल्लाह ताला ने इसलिए इसको यहाँ बयान फरमाया, उन आयात को नज़ूल फरमाया अल्लाह ताला ने, जिनमें साफ बताया कि ये हजरत ईसा की पैदाइश एक मोजज़ाना पैदाइश थी। और अगर आप बड़े गौर से देखें, मैं इंशाल्लाह इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। खुलासा आपके पास मौजूद है या नहीं है? आप नहीं देखते, आप बिल्कुल नहीं देखते, वरना अगर आप उस खुलासे को आप सामने रखें तो बड़ी कमाल की चीजें उसके अंदर पूरी तरह से समो दी गई हैं उस शॉर्ट खुलासे में। आपके पास है कि नहीं है? जी सर, है सर। ये खवातीन का कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। जी सर है। जी सर है। जी सर है। हाँ, लेकिन आपके उसको हमेशा डेली आपके साथ होना चाहिए। अच्छा, अब आप उसमें बड़े गौर से देखें, जिस तरह सूरह बकरा की आयत 1 ता 39 जो है ना, वो तमहीदी आयात हैं, और उन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान किया है मैं बयान कर चुका हूं। फिर जब यहाँ आपको सामने इसका डिटेल खुलासा पेश करूंगा तो उसको भी साथ रख के पेश करूंगा ताकि आपको समझ आए। तो इसकी वहां 1 से 139 आयात तमहीदी आयात हैं, और यहाँ अल्लाह ताला ने 1 ता 32 आयात जो हैं वो तमहीदी आयात हैं। और तमहीदी आयात असल में अगर आप नोट फरमाएं और समझें और देखें, गौर करें, तो वो असल में उनका ताल्लुक जुड़ता जाके उसी मेन मजमून से है। और मेन मजमून जो शुरू होता है आपका, वो आयत 33 से शुरू होता है, और 33 ता 71 जो है वफद नजरान जो 9 हिजरी में आया है, जिसमें 70 ईसाई थे, उसमें अल्लाह ताला ने वो दलाइल पेश किए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने बताया कि देखें मरियम की किस तरह उनकी माँ ने दुआ मांगी थी। हजरत मरियम की माँ ने किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बेटे की बजाय बेटी दी, और वो बेटी किस के यहाँ उसने परवरिश पाई? बैतुल मक़दस में हजरत अपने खालू हजरत ज़करिया। अच्छा, अब हजरत ज़करिया ने देखा, कमाल देखें आप, काश मैं और आप गौर से पढ़ें और समझें। हजरत ज़करिया ने देखा कि ये मरियम, मैं बाहर जाता हूँ ताला लगा के जाता हूँ, लेकिन इसके पास ऐसे फल पड़े होते हैं जो मेरी समझ नहीं कहाँ से आते हैं। जब उसने पूछा
تو مریم نے بتایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رب حالانکہ خود وہ ہیں پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ کی اس دین کو دیکھا تو انہوں نے فوراً دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اور اللہ نے فوراً خوشخبری دے دی، قبول کر لی. اب کیونکہ انسان ہے تو کہتے ہیں بھائی میں تو بوڑھا، میری بیوی بانچ پہ اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگتے ہیں، اللہ نے وہ نشانی بھی دے دی. آپ نوٹ کریں ذرا ان چیزوں کو، دیکھیں رب کس طرح اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پورے واقعے کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تم نوٹ کرو، یہ جو تم نے عیسائیوں تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو. بھائی اس سے پہلے تو حضرت آدم من باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش کی تو سری خوشخبری دی گئی حضرت مریم کو. فرشتے آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی پیدائش ہوئی. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ نے آپ سے اس وقت بات کی جب وہ چند دنوں کے تھے صرف. یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں. اچھا پھر اس میں وہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، دلائل دیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک اللہ کی مخلوق، ایک بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کا ان کو ٹائٹل دیا اس لیے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے جو دعوت دی ہے وہ بالکل وہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی ہے. سارے حوالے میں نے آیات کے آپ کو لکھوائے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو تفصیلات بیان کی ہیں یہود کی، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کردار کے بارے میں، اہل کتاب میں دو ہی گروپ ہیں، ایک یہود ہے اور ایک نصارہ ہے. یہود کا بیان آ گیا، اس میں نصارہ کا بیان اور پلس سم یہود کا کچھ چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں. اور آیت 64 تا 100 اتنی بڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل کتاب کے کردار کو واضح کیا ہے، خاص کر یہود کو. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش جلدی کریں. اچھا بیچ میں ایک 20 آیاتیں آئی ہیں، 20 آیتیں ہیں 100 سے لے کر 120 تک، جس میں امت مسلمہ کو ہدایات ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہدایات خصوصی طور پر کس حوالے سے ہیں؟ کبھی غور نہیں کرتے آپ، سوال بھی نہیں کرتے. اب سنیں بڑے غور سے. یہ بھی آیات اصل میں تو انٹروڈکشن ہے جو آگے تبصرہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیونکہ سری خلاف ورزی کی، مال کی محبت نے مجبور کیا ان کو. اللہ نے تو حسب وعدہ ان کو پہلے کافروں کو شکست دلوا دی مسلمانوں سے، اور وہ بھاگنا شروع ہوئے. جب بھاگنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے جن کی ڈیوٹی تھی درے پر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مس انٹرپریٹ کیا. انہوں نے غلط مفہوم لیا کہ وہ تو ہدایت تھی جب فتح نہ ہو، جب فتح ہو گئی ہے تو اب ہم چھوڑ سکتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہر حال میں نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ انہوں نے مال غنیمت کا لالچ کیا. حالانکہ مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے جہاد کے وقت؟ جہاد فی اللہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا سر. ہاں شاباش، کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے. مال وال کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے سامنے. وہ انہوں نے چھوڑا اللہ کے کلمے کی بلندی کو اور مال کے پیچھے بھاگے. اب جو حضرت اپنا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، خالد بن ولید، انہوں نے جناب اس درے کو خالی دیکھا. وہ آئے اور انہوں نے ان کو جو 15 بندے رہ گئے تھے ان کو قتل شہید کیا. اور پیچھے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم تو ان کو پش کر رہے تھے، یہ بھاگ رہے تھے، اب یہ آل آف اے سڈن بیک سے کون لوگ آ گئے. اور اس وقت کی یہ صورتحال ہے جو میں آج 153 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جو بھگدڑ مچی ہے نا تو مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں.
اب میں 153 پڑھ رہا ہوں، اس لیے سارا آپ کو دیا ہے کہ تاکہ آپ کو پوری صورت کو سمجھنے میں آسانی ہو. کوئی سوال یہاں تک، تاکہ میں پھر 153 سے شروع کروں، کوئی سوال ہو آپ کی طرف سے؟ شاباش. اب سنیے کیا ہوتا ہے. اب جب بھگدڑ مچتی ہے نا، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو پریشانی اتنی لاحق ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، بڑی زبردست قربانی کی انہوں نے، مثال قائم کی، اور کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استصعدون ولا تلوون علی احد. یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے، کس لیے؟ جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. اس بھگدڑ میں یہ ہوا کہ اب دیکھیں نا، لوگوں کو اپنی جان بچانے کی فکر ہو گئی، کیونکہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ یہ پیچھے سے لوگوں نے حملہ کر دیا، خالد بن ولید نے. اب اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، صحیح پروگرام یہی تھا کہ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں، اور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں آسانی ہوگی ان کو، اس حملے کو روکنے کے لیے. لہذا لیکن اس میں لوگ آگے بھاگ رہے ہیں اور مڑ کے دیکھ بھی نہ رہے، جس کی یہ صورتحال یہاں بیان ہوئی ہے. اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے تھے تمہارے پیچھے سے. یہ حالت تھی کہ وہ بھاگ رہے تھے اور ان کو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ پیچھے آؤ، میرے پاس ساتھ آؤ، تاکہ ہم ان کو روکیں، کافروں کو. اچھا، تو لوگ جو تھے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے اور کوہ اود پر چڑھے جا رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار کر واپس بلا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتے گئے. کیا مطلب ہے؟ کہ اب وہ کافر پیچھے سے ہیں اور ان کو پریشانیاں ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اتنے میں ایک خبر بھی اڑ گئی. وہ خبر کیا اڑ گئی؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ ساری بلائیں تمہارے لیے کس لیے ٹوٹی؟ دیکھیں کہ قرآن کس قدر تربیت کر رہا ہے ان حالات میں بھی. اس لیے یہ سب کچھ ہوا کہ تاکہ آئندہ تمہیں سبق ملے اور تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ساتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر آن پڑے. یہ ہے اس کا ترجمہ لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تو رنج دیکھیں نا، جو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. لیکن اب وہاں ایسی بھگدڑ مچی کہ یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں سے نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. جب نبی بلائے تو آپ کو ہر حالت میں نبی کی بات کو سننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اللہ ایک بڑی کمال کی بات یہاں آیت 153 میں کریں، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو تم کر رہے تھے، جو تم حرکتیں ہو رہی تھی تم سے اور نادانی میں تم کر رہے تھے، وہ سب اللہ کو پتا ہے. لیکن اس اللہ کی کریمی دیکھیں آگے، آخر میں پتہ ہے کہاں آگے آئے گا آپ کے سامنے؟ اللہ نے ان کو سب معاف کر دیا. وہ جو حرکت کی نا درے کے محافظوں نے چھوڑنے کی، اور پھر اس کے بعد جو حرکات ہوئی ہیں ساری کی ساری اللہ نے معاف کر دی. اللہ کتنا مہربان ہے ان صحابہ پر جنہوں نے اس تنگی کے وقت بھی، آپ دیکھیں کہ جو ان کی غلطیاں ہوئی اللہ نے معاف کر دی. اللہ اکبر. دیکھیں رب کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ ہی کی بات مانتے ہیں. یہ تھی آیت 153. کوئی سوال ہو آپ کا؟
आयत सर आज 150। कल हम भी तौबा करें, सच्ची खलूचे नियत से तौबा करें, तौबा तो नसूह, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें माफ कर देगा और हिदायत देगा और अच्छी हुकूमत हमारे ऊपर नाफज होगी फिर। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगली बात आप नहीं कह रहे। तौबा करके पलटें अल्लाह की तरफ। ये सिर्फ तौबा काफी नहीं है। तौबा इसलिए कि रजू अल्लाह की तरफ होगा और माफिया मांगेंगे हम उससे, किस बात की? जो गुनाह हमने किए जहालत में। और फिर आइंदा जिंदगी में हम पूरी तरह अल्लाह की इताअत और पाबंदी करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जी ये सर। करेंगे, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आएगी, जरूर आएगी। अगर ये नहीं करेंगे, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे, जो आपको नजर आ रहा है। कुरान बड़ा वाज़ेह है और खोल खोल के इसलिए बयान हुई है कि ताकि इन हालात में हम सबक लें इसी कुरान से। बात समझ आई है कि नहीं? जी जी सर, जज़ाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सर यहाँ आप पे गम और हुज़न का लफ्ज आया ना, गम और हुज़न, इसको वाज़ेह कर दे जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानियां करेंगे तो हमें क्या खुशी मिलेगी? अल्लाह की मदद आएगी, या अल्लाह की लानत की वजह से हमें परेशानी, गम और दुख तकलीफ होगी? जल्दी बताएं। जी सर, परेशानी आएगी, दुख तकलीफ होगा। तो फिर जब अल्लाह देखे ना, उन्होंने जो एक गलती की, उसके नतीजे में किसने गलती की? गलती की उन्होंने जिन लोगों ने दरा छोड़ा। और अब जब खालिद बिन वलीद ने बैक से हमला किया तो उस वक्त पूरे मुसलमानों में भगदड़ मच गई। हालांकि सबसे बेहतरीन नमूना इंसान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जब वो डटे हुए जमे हुए हैं, तो आप डटे और जमे। तो हुज़न तो आपको इसलिए है कि शैतान ने आगे आ रहा है। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी सर, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, अब सुने, बड़ी प्यारी आयत हैं, इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। ये तो थी ना आयत 153, और अब आए 154 में। अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बाद गम्मिन आमना। फिर इस गम के बाद अल्लाह ताला ने तुम पर इत्मीनान नाजिल फरमाया। अब देखें जरा, उस कैफियत को देखें। पूरा नबी करीम सल्लम भी परेशान है, सहाबा भी परेशान है, जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो रही है, और काफिर हैं कि वो चढ़े आ रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या किया? एन उस कैफियत में अल्लाह ने क्या किया? नुआसन यख्शा ताइफतुम मिनकुम, यानी नींद जो तुम में से एक ग्रोह पर तारी हो गई। अच्छा, यहाँ एक ग्रोह का जिक्र है, तो अल्लाह ताला ने किन लोगों पर नींद तारी की? कौन सा ग्रोह था? सर वो लोग थे जो नबी पाक ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वाला वसल्लम के साथ थे, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुखलिस वसल्लम को प्रोटेक्ट सहाबा, किया। मुखलिस सहाबा। मुखलिस साहब। मुनाफिकीन नहीं, मुनाफिकीन के आगे तर्ज अमल आ रहा है। जी सर। तो अल्लाह ताला ने नींद, नींद इसलिए कि आप देखते हैं आदमी कितना ही परेशान हो, जब वो नींद कर लेता है और अल्लाह ताला उसको नींद के अंदर सुकून अता फरमा देता है, और नींद के बाद वो तरोताजा होता है। ऐन मैदान जंग में नींद का तारी कर देना, ये अल्लाह ही का कमाल है। नोट करें जरा। सर, एक और एक्सपीरियंस भी है कि जब किसी खातून को लेबर पेन्स आ रही होती है सख्त, बीच में उसको नींद भी आ जाती है, लेबर पेन्स के बीच में दोबारा से पेन लेकिन आती है, फिर वो उठ जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये आपका बिल्कुल तजर्बा ठीक है, लेकिन यहाँ आप इस बात को समझें, मैदान जंग जहाँ शिकस्त का सामना हो, वहां मोमिनों की कदम साबित कदमी के लिए अल्लाह उनको नींद अता फरमा दे, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। इसको समझें बात को। सुकून से इंसान ताजा दम हो जाता है। हाँ, अल्लाह की शान देखें। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो, अच्छा, ये तो था ना, अल्लाह ने नींद तारी कर दी एक खास ग्रोह पर, यानी जो सच्चे पक्के मुसलमान थे। वह ताइफतुन कद अहम्मत हम अनफुसहुम, और एक ग्रोह ऐसा था कि जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी। जरा दोनों में फर्क करें। ऊपर कहा कि एक ग्रोह पर तो अल्लाह ने नींद तारी कर दी, वह ताइफतुम कद अहम्मत हम
अनफुसहुम, और एक ग्रोह जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी। ये कौन से लोग हैं? ये जो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, आगे पीछे भाग रहे थे सर। मुनाफिकीन ये सर। मुनाफिकीन। जो तो अब देखें मुनाफिकीन थे या जिनका जो जब अभी तक ताजा जब तक आप गौर नहीं करते, देखें एक ही आयत के अंदर दोनों का जिक्र है, और उनके बारे में आगे अल्लाह फरमाते हैं, बड़ा क्लियर हो जाता है, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, वो अल्लाह के बारे में ना हक जहालत वाले गुमान कर रहे थे। आप जरा सोचें कि वो क्या गुमान कर रहे थे कि भाई अगर हम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमें नाउज़ बिल्लाह ला के मरवा दिया, ये था उनका ज़न्नल जाहिलिया। हालांकि अल्लाह की तरफ से जब उन्होंने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की तो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा था, लेकिन ये फिर भी कितने बदबख्त हैं कि इन्होंने इस सारा इल्जाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया। और आप देखें कि अब्दुल्ला बिन अबई ने तो जन्नुल जाहिलिया की इंतहा कर दी। उसने कहा कि आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं तो जा रहा हूँ 300 बंदे लेके वापस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी कमाल की आयत है, आपको और मुझे गौर करना होगा, फिर हमें बहुत सारी इन मसाइल के हल के हवाले से अल्लाह की तरफ से क्या हमें हिदायत मिल रही हैं, उन पर अमल करके हम हर किस्म की मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। और देखें इसी आयत 154 में आगे कहते हैं यकूलूना, और ये यकूलूना किन के लिए कहा है भला? मैं तर्जुमा करके पूछता हूँ आपसे, यकूलूना हल लना मिन्नल अम्र मिन शै, वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी कोई अख्तियार में, हमारे लिए भी अख्तियार में कोई हिस्सा है या नहीं। ये कौन चेमंगियां कर रहे हैं? मुनाफिकीन। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उन मुनाफिकों अब्दुल्ला बिन अबई की बात मान लेते, अब उनको ये पता नहीं क्या क्या शैतान उनके ज़हन में डाल रहा है और बके जा रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह, हल लना मिनल अम्र मिन शै, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाउज़ु बिल्लाह मनमानी जो करते हैं, हालांकि नबी आपको पता है कि सारी चीजें अल्लाह के ऐन हुक्म और वही के ताबे कर रहा होता है। अच्छा, तो ये लोग हैं जिन्होंने ये बात कही और ये मुनाफिकीन है। आगे से देखें कितना प्यारी बात अल्लाह फरमा रहे हैं, एक एक टुकड़े पे गौर करें। कुल, अल्लाह के रसूल इनको बताओ, इन्नल अम्रु कुल्लुहु लिल्लाह, कह दीजिए सारा मामला अल्लाह ताला के अख्तियार में है। उसने तुम्हें फतह दी बदर में, अब तुम्हारी हरकतों की वजह से जो तुमने नाफरमानियां की हैं सरी, उसकी वजह से जब तुम्हें शिकस्त हुई है तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, नफा भी उसी के हाथ में, नुकसान भी उसी के हाथ में, और वो ऐन अदल के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है। कुल इन्नल अम्रु कुल्लुहु लिल्लाह, कह दीजिए सारा मामला अल्लाह के अख्तियार में है। और फिर उनकी बड़ी कैफियत, जो ज़हनी कैफियत है, उसका कुरान कैसे कहता है, युख्फूना फी अनफुसिहिम मा ला यब्दून लक, ऐ नबी ये अपने दिल में वो बात छुपा रहे हैं जो आप पर जाहिर नहीं कर रहे। क्यों? मोमिन का तो दिल, दिमाग, अकल, मुंह, हर चीज एक ही होती है, अल्लाह के ताबे होती है। यहाँ मामला जाहिर का कुछ होता है, बातन का कुछ होता है, और यही मुनाफिकीन का मसला है जिसके लिए ये। और फिर क्या कहते हैं, आप देखें आयत 154 में कहते हैं, हाँ, वयकूलूना, और ये कहते हैं, लो कान लना मिनल अम्र शैअन, कहते हैं अगर हमारा अख्तियार में हमारा कुछ भी हिस्सा होता तो वमा, हाँ, कुल इनसे यकूलूना, ये मुनाफिक कहते हैं, लो कान लना मिनल अम्र शैअन मा कुतिलना हा हुना, कहते हैं कि अगर हमारे अख्तियार में कुछ भी होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। देखें कैसी कैसी शैतान उनके दिल में बातें डाल रहा है और उनकी कमजोरियां कैसी जाहिर हो रही हैं। क्यों? दिल और दिमाग, दिल जाहिर और बातन मुख्तलिफ है। जाहिरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना चाहते हैं, अंदर मुनाफिक का शैतान उनको तरकीबें दे रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं।
حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اگر واقعی مومن ہو اور وہ جہاد قتال کے راستے میں مر جائے تو اس کو تو ایسی زندگی ملی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ جنت پہنچ گیا۔ قل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی تمہیں موت آتی، کیونکہ وقت مقرر ہے موت کا۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا تھا، جن کو مرنا تھا، جن مقدر میں تھا، وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ جب اللہ کا حکم تھا کہ ان کو وہاں شہید ہونا تھا تو وہ لوگ وہاں پہنچ کے رہے، اور یہی اللہ کا حکم تھا۔ اور اگر جس کو موت آتی ہے جہاں جس جگہ تھی وہ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ جو طے کرتی ہے، اور جن کو شہادت کی موت دینی ہوتی ہے اللہ ان کو وہاں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑے صاف الفاظ میں ان سے کہہ رہے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے نا، یہ ساری جنگ کا حالات اس لیے تھا کہ اللہ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ تربیت مقصود تھی اللہ کو۔ آپ غور فرمائیں، نوٹ کریں کہ اس واقعے کے بعد، جنگ احد کی شکست کے بعد، جب اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ان کی تربیت فرمائی جو آسیات پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائے، بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کتنا صبر آزما تھا، جنگ خندق کا معاملہ، اسی طرح صلح حدیبیہ کا معاملہ، اسی طرح جنگ حنین کا معاملہ، اسی طرح فتح مکہ کا معاملہ۔ تو مسلمانوں نے پھر اس شکست کے بعد جو قرآن نے جس طرح کھول کے بیان کی ہیں، اور وہ خوبیاں انہوں نے اصلاح کر لی، اور پھر دیکھ لیں کس طرح انہوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ تو اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہاری تربیت مقصود تھی، اسی لیے کیوں کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ کس طرح کھول کھول کے اللہ نے بتایا کہ منافق کیا سوچ رہے تھے، اللہ کے کیا منصوبے تھے، کس طرح اللہ نے نیند طاری کی، کس طرح انصار مجاہدین نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، اور کس طرح اللہ نے ناکام اور نامراد کافروں کو واپس کیا مکے میں۔ نوٹ فرمائیں یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو تبصرہ ابھی ہوا ہے ان 2 آیات میں، یہ ان لوگوں کا ہے نا کہ جو 650 میں شامل تھے حضور پاک کے ساتھ میدان میں گئے ہیں، اور بالکل، سنیں میری بات، یہ ساری باتیں دیکھیں، عبداللہ بن ابی کا ذکر تو آ گیا، وہ وہ تو چلا چلا گیا۔ گیا۔ ہاں، اب یہ وہ منافق ہیں جو اس وقت جنگ آ تو گئے لیکن اندر سے کھڑے نہیں تھے۔ جب اندر سے کھوٹے تھے، منافق تھے، تو ان کی ساری حرکات یہاں کھول کے بیان کر دیں اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، سر بالکل۔ سر یہ جزاک کیا اللہ۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی چیزیں ان کی زیادہ اسٹرانگ ہاں، نہیں لیکن تھی؟ اس میں کچھ لوگ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سعدیہ، یہ وہی لوگ تھے، لیکن اس میں جو منافق تھے ان کے بارے میں ان میں بڑے سچے مسلمان بھی تھے۔ جی سر، اچھا، جن کا ابھی پکا ایمان نہیں تھا یہ وہ لوگ تھے۔ ہاں، لیکن دیکھیں پکا ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کہہ دیا بات پکی۔ منافق جو تھے، جو مدینے میں اوس اور خزرج میں موجود تھے، جس میں عبداللہ بن ابی سر فارس تھا جو 300 بندوں کو لے کے چلا گیا، یہ اسی کا کہ کچھ لوگ جو اس سے متاثر تھے جو آ گئے تھے، لیکن اب جب بھگدڑ مچی اور وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہی امتحان ہے کہ کون خالص مومن ہے اور کون جو ہے منافق ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہیں، اسی گروپ میں سے کچھ لوگوں نے، بات کو اچھی طرح سمجھیں، سارے ایسے نہیں تھے، تو انہی کے بارے میں یہاں اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا۔ ان کی تربیت مقصود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن نے بڑی تفصیل سے، اسی لیے جو آخر میں آیت ہے یہ نا واللہ علیم بذات الصدور،
کہ اللہ سینوں کے ان کے سینوں کی باتیں جو ہیں اللہ نے کھول کے بیان کر دی. کوئی سوال اور کوئی کوشچن؟ آپ سنیں قرآن کا تبصرہ بڑے غور سے سنیں. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم بس ثواب کے لیے پڑھیں دیکھیں. آپ جب ان سے سبق نہیں لیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر وہی رحمتیں ہیں جو صحابہ اور صحابیات پر اللہ نے دیے، انعام دیے. لیکن ہمارا طرز عمل آپ دیکھیں کہ منافقوں سے بھی بدتر ہے. ہم ان سے آرڈر لینے کی بجائے یہود و نصارہ سے لے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو فٹافٹ دو انعام، اس لیے کہ جو وہ تاریخی قاتل ہے مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا. کتنی بڑی بربادی ہے. نوٹ فرمائیں. اس سے زیادہ شرمناک بات ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں. اب سنیں آیت 55. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. کون سے لوگ چلے گئے تھے بلا؟ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ. ہاں، جو 300 آدمی اب ان کا بالکل خاص ذکر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دو مقابلہ ہوا تھا نا، کس کا؟ مسلمانوں اور کافروں کا، جنگ احد میں. تو جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے بارے میں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے اس کے بعض افعال کی وجہ سے. تو ان کا ڈگمگانا جو تھا، منافق تو تھے لیکن وہ شیطان کے کہنے پہ چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر نہیں چلے. دیکھیں کتنا کلیئرلی اللہ نے بتایا ہے. تو اگر ان سے کوئی تقصیر ہوئی تھی جو نفاق کی وجہ سے، تو شیطان بھی اس کا ایک سبب تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اب یہاں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ ہے آیت 155 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں نا بس بھگدڑ میں جو لوگ، اس میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. اب تم کون ہوتے ہو باتیں بنانے والے یا ان پہ تنقید کرنے والے؟ اس لیے اللہ کی بات مانو. ان اللہ غفور حلیم، اللہ ان کے لیے غفور بھی تھا، بخشنے والا بھی تھا. اس نے ان کی تقصیریں، غلطیاں بھی معاف کر دیں. حلیم، حلیم وہ ہوتا ہے جو نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی ان کو نہ صرف برداشت کرے بلکہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. تو یہ ہے، اللہ غفور بھی تھا، حلیم بھی تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، جس سے کچھ خطائیں بھی ہوئیں لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے واضح اعلان کر دیا. لیکن ہمارے لیے اس کو اس لیے بیان کیا کہ ہم ان سے سبق لیں. کوئی سوال؟ سر جی یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تو جنگ سے پہلے ہی چلے گئے تھے. تو یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جس دن دونوں فوجیں ملیں، تو یہ یعنی کہ دونوں فوجیں جو میدان جنگ میں موجود صحابہ کے بارے میں ہو سکتی ہے سر یہ بات. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم، بالکل یہی سمجھنے کی بات ہے. عبداللہ بن ابی یہاں بالکل اس کا ذکر نہیں ہے. یا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں فوجوں کی لڑائی کے دوران حصہ لیا. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، بھگدڑ مچی ہے، تو اللہ کہتے ہیں عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. عبداللہ بن ابی سردار منافقین ہے، سرداروں کا. اس نے تو اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت کرتے ہوئے وہ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا. اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، یاد رکھنا. اچھا، کوئی سوال آیت 155 تک؟ شاباش، بہت اہم آیات ہیں. کاش ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل ان چیزوں کو پڑھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت 156 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر سے مراد ہے جنہوں نے منافقت کی۔ اور پھر وہ کون لوگ ہیں دیکھیں آگے بڑا کلیئر ہو گیا، وقالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، انہوں نے کیا کہا، بڑے غور سے سنیں، کیا ان کی غلط خیالات ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کیا کہا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وہ قتل نہ ہوتے۔ یہ سٹیٹمنٹ کتنی منافقانہ اور کفریہ ہے، بھلا کیوں ہے یہ منافقانہ اور کفریہ؟ جلدی بتائیں۔ سر موت کا ایک وقت مقرر ہے، انہیں یقین نہیں تھا اس بات پہ۔ دیکھیں نا، جب یہ باتیں کہتے ہیں تو آپ اصل میں اللہ اور رسول کی بات کو نگیٹ کرتے ہیں۔ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، زندگی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے۔ بھائی سر یہ والے کون لوگ ہیں یہ جو واپس چلے گئے تھے؟ ان میں سے ہیں؟ یہ سارے منافقین کا ذکر ہے عام طور سے۔ آج کیا منافق نہیں کہتے؟ بتائیں نا مجھے۔ جی آج سر، بھی یہ تو تو ہم ہم بھی یہی تو کہتے اکثر ہیں کہ کہتے کاش ہیں نا، ہم نہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم نہ گئے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ویسے نہ ہوتا، ہم بھی اکثر کہتے ہیں یہ بات۔ میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں، بالکل آپ سعدیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ مومن کبھی ایسی بات نہیں کہتا، یہ منافق کہتے ہیں، اور یہ ہر قسم کے منافق اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہتے رہے، اور آج آپ دیکھ لیں 56 ملک ہیں اور صرف ایران تنہا کھڑا ہے ان کے مقابلے میں، امریکہ اور اس کے، اور غزہ کے مسلمانوں کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو ان 56 میں سے کسی نے نہیں کی۔ یہ نام و نہاد جو اتنی بڑی فوجیں اور اتنی بڑی، یہ کفر کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رب کا کمال دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نوٹ فرمائیں کہ آج تنہا ایران نے ان سارے عرب ملکوں میں جو اڈے تھے امریکہ کے، وہ تہس نہس کر دیے۔ بالکل سر۔ یہ کس کا کمال ہے؟ خود کھڑے اللہ نہیں تعالیٰ ہوتے اور کی مدد۔ بحث آپ کرتے میری ہیں۔ بات سنیں، میری بات سنیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس رب کا کمال ہے۔ جی سر۔ انہوں نے جب مڈل ایسٹ میں آیا ٹرمپ تو انہوں نے وہ حرکتیں کی کہ کفر بھی شرما جائے، جو اس کو تحفے دیے، جو جس طرح عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا ان کے ان جرائم کو، اور اس نے ان کو دنیا میں ایسی سزا دلوائی ہے، امریکہ خود بھی زخم چاٹ رہا ہے، اور یہ سارے جن کے ہاں اس نے اڈے بنائے ہوئے تھے، اور اس نے دیکھیں اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اڈے سارے کس کی پروٹیکشن کے لیے تھے، جلدی بتائیں مجھے، کس کی حفاظت کے لیے اسرائیل تھے؟ کے، اسرائیل کے لیے اسرائیل سر۔ کی حفاظت۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر ان میں آج ذرا بھی عقل ہو تو یہ شکر کریں کہ اڈے تباہ ہو گئے ہیں، ورنہ کون نکال سکتا تھا امریکہ کو وہاں سے؟ اللہ دیکھیں، اللہ نکالے گا اور اللہ اسباب پیدا کرے گا، اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس اللہ کو سامنے رکھیں۔ یہ انشاءاللہ اللہ سر۔ کے حکم سے سب کچھ۔ اچھا، اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاش بندہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمارے پاس ہوتا، ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی، اللہ کہتے ہیں سنیں، رسول اللہ فرمایا فَإِن لَوْ كَانَتْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ کاش ایسا ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اس کلمہ ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہوا اس کے لیے ہوا، جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کے حکمتیں اسے معلوم ہیں، اور ہم اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کی موت آئی ہے کسی جگہ، وہ عین اللہ کی حکمت تھی۔ کاش میں اور آپ مڑ کر دیکھیں، آپ کو، میں نے تو اللہ کی یہ حکمتیں دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، اپنے حالات کے مطابق بھی دیکھی ہیں۔
اور ہم جو اللہ کر رہا ہے وہ ہمیں بالکل اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ عین اس کی حکمت اور عدل کے تقاضے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں، اور میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ یہ ہے مومن کا نقطہ نظر، وہ اس پر نقطہ چینی ہرگز نہیں کرتا، اور اگر نقطہ چینی کر رہے ہیں تو اسی آیت 156 میں اللہ کہتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، تو پھر وہ ساری زندگی اسی طرح کہتے رہتے ہیں، کلمہ کفر بکتے رہتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ دیکھیں آگے صاف بتا دیا، واللہ یحیی و، اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے اور موت بھی وارد کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ مت بھولو کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا احاطہ پوری طرح ہمارے ہر قسم کے خیالات پر ہے، اور اس کو پتہ ہے قیامت کے دن جب ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، ہم سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال جب دیکھے گا انسان تو پریشان ہو جائے گا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 157 میں سر وَلَئِن جی قُتِلْ، جی سر جی یہاں ایک سوال ہے، یہ جو ابھی آپ نے بتایا حدیث بھی سنائی ہے، کاش اور اگر یہ کہنا، تو یہ شرک خفی میں آئے گا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، جب یہ بندہ سب لوگوں کے سامنے کہے گا تو یہ شرک خفی کہاں ہو گیا؟ ٹھیک ہے شرک سر جی۔ خفی دیکھیں نا، اللہ کی حکمتوں پر دخل اندازی کرنا اور وہ باتیں کلمے کہنا جو کفر ہیں، یہ شرک خفی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہی ہیں سر اما عبداللہ کہ نہیں؟ جی 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 سر جی۔ سر یہ لفظ اکثر بولا جاتا ہے، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا تو کاش ایسا نہ ہوتا، وہ یہ تو اس ہر لیے بندہ بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں میڈم ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا علی کل شیء قدیر اور کتنا بکل شیء علیم ہے، اور کوئی کام دنیا میں کسی کی موت ہو، زندگی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہم جی سمجھتے؟ بے شک سر، سر یہ او کانو غزن لو کانو اندنا، اس کا سر ربضات کر دیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ لڑائی پہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے تو یہ منافق کہتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا، وہاں لڑائی میں نہ ہوتا تو یہ بچ جاتا۔ اب صحیح سمجھ آ صحیح، رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، صحیح سر، جزاک اللہ۔ سر میں یہ سمجھتی ہوں اپنی ذاتی زندگی میں کہ سر ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، تو سر میں نے لا علمی میں کی، دین کا علم نہیں تھا، قرآن فہمی نہیں تھی، یہ سمجھے سر ایمان کامل نہیں تھا، جو بھی ہاں، کہہ لیں۔ لیکن آج اگر آپ سچے دل سے معافی مانگ کے اس جرم جو آپ نے ماضی میں کیا اس سے باز آ جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ توبہ اس لیے تو اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ توبہ تو نسو اسی توبہ کو کہتے ہیں۔ جی بات سر، سمجھ آئیے اپنی کہ نہیں؟ جہالت میں ہم لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہوا غلط تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ہاں، اللہ سے معافیاں مانگیں، گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں۔ واللہ یحیی و یمیت، کتنی دیکھیں اللہ کی صفات کیسی آ رہی ہیں ریلیٹڈ ٹو دا انسیڈنٹ جو آیت میں بیان ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب سنیں کیا قرآن کی ذرا کبھی غور سے پڑھا کریں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، او متم، یا تمہیں ویسے ہی موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی، خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو تم مال جمع کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا مجھے سمجھائیں تو صحیح، بتائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میدان جنگ میں جاتے ہو، شہید ہو جاتے ہو یا زندہ واپس آ جاتے ہو، جی ہر دو صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تمہارے اوپر۔
وہ نہیں اس سے نہیں بہت بہتر ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوری بات ذرا سمجھا کریں. میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ پوری طرح اس کو ذرا دیکھیں نا. عقل اللہ نے جو دی ہے اس کو بتائیں. دیکھیں میں پھر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اللہ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی. اور کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ تم سچے پکے ایمان والے تھے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں جو جس کو آپ نے بیان نہیں کیا، خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو. کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیے کہ اگر تم 10-15 سال اور جی لیتے، فرض کیجئے اگر تم بچ جاتے تو جو کچھ جمع کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شہادت کی موت دے رکھی تھی اس سے تو وہ تو تمہیں ملتی نہ، اور یہ مال تمہیں مل جاتا اور تم اس مال پہ اتراتے اور جہنم کا سامان ہو جاتا. تو بہتر وہ موت ہے جو شہادت کی ہے. یہ چند سال جینا اور مال کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ یہاں پہ لفظ یجمعون ہے، وہ جمع کرتے ہیں، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو بچ گئے، جو شہادت سے بچ گئے، جس کا آپ نے خیال کیا کہ اگر وہ نہ وہاں پہنچتے تو بچ جاتے. اگر بچ جاتے تو چند یجمعون وہ جمع کرتے تو اس سے محروم رہ جاتے جو انہیں شہادت ملنی تھی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غازی لوگ. کیا بس سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آئی تو. آیت 58 میں بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اللہ کہتے ہیں چاہے تم مرو یا قتل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ. إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بہرحال دونوں کیسز میں آپ نے پہنچنا اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس کون کامیاب ہوگا؟ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، جو اللہ کے جو جیا تو اللہ کے لیے، مرا تو اللہ کے لیے، وہ کامیاب ہوگا. تو چاہے موت تمہیں اپنے بستروں پر آئے، چاہے تم قتل ہو جاؤ، ہر حال میں تمہیں اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہوگا اور تمہاری منزل وہی ہے. لہذا مومن کس کی تمنا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے، مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت دے. اچھا، کوئی آپ کا سوال ہو 158 تک؟ شاباش، جو میں نے ابھی پڑھی ہے. اب سنیں سر 158. جیسے یہ خمینی صاحب بھی ہمیشہ شہادت کی موت مانگتے تھے، دیکھیں اللہ پاک نے ان کو شہادت کی موت دی ہے. میڈم آپ کو میں کیا بتاؤں، مجھے ایک مسجد بتائیں پاکستان میں جس نے ان کی کے لیے دعا کی ہو. ایک مسجد بتائیں. کہتے ہیں نا شیعہ تھے وہ. نہیں سر، یہاں مارکلر میں ہم نے غائبانہ نمازیں پڑھی ہیں. نماز جنازہ پڑھایا جماعت اسلامی نے. بھائی ہم نے بھی یہاں اگر میں پڑھا تھا. دیکھیں وہ بھی کم ہے. آپ ادھر ہم ہر نماز میں سر، ہماری مسجد میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور ہم نے ان کا آپ خوش نماز قسمت جنازہ ہیں انصار صاحب، آپ خوش قسمت ہیں. ہمیں تمنا رہتی ہے جی جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، ہمیں تمنا رہتی ہے کہ کاش ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ کوئی نہیں مانگتا، مولوی صاحب نہیں مانگتے. جی سر، اور آپ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں شیعہ سنی میں. نہیں حکومت سے ڈرتے ہیں، جو معلومنا بھی چاہتے ہیں. آپ سمجھیں لوگوں کو، اس لیے کہ ہم کفر کے ساتھ ہیں، ہماری حکومتیں کفر کے ساتھ ہیں. صحیح ہے سر سعودی عرب میں مفتی صاحب نے تھوڑا سا کچھ کہا تو سر ان کو جیل میں ڈال دیا. ایک شہزادے نے بھی کہا کہ اسرائیل تمہارا باپ ہے، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو جی جو وہ بھی بھی ہوا. شہادت جو بھی کچھ کہتا ہے یہی حال کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہی. سعدیہ آپ نے اوپر پڑھا نہیں ہے، ابھی نہیں پڑھا.
کہ پلٹنا اپنے اللہ کے پاس ہے اور وہاں سارا حساب کتاب ہو جائے گا. وہ جہنم کی زندگی جو دائمی ہے، آگ میں جلنا، آپ سوچیں. کاش ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی ترغیب دے کہ دنیا جنت کمانے کی ہے، دنیا جہنم کمانے کی نہیں ہے جو کافروں نے کر رکھا ہے. جی سر، ہم بھولے ہوئے ہیں اصل کیا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں. اس لیے قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے. اب 159 پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہوئے. جب یہ آیتیں نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گرفت نہیں کی ان مومنوں پر جنہوں نے وہاں نرمی دکھائی تھی. اور جب جنگ کے دوران جو لوگ وہاں منافق تھے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا، لیکن کوئی گرفت کسی پر نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بڑے نرم ہوئے. اور اس لیے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. آپ نے جس طرح نرمی سے ان کی تربیت کی، جس طرح ان کی اصلاح کی ہے، وہ کمال کی بات ہے. اس لیے کہ آپ نے سختی نہیں کی، آپ تندخو نہیں تھے، آپ دل کے سخت نہیں تھے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فاعف عنہم، ان کو اے اللہ کے رسول ان سے درگزر کریں. واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو. کتنی بڑی باتیں ہیں جو اللہ بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ دیکھ لیں اس کا نتائج کیا ہوئے کہ بعد میں پھر کسی جنگ میں، احد کے بعد کوئی جنگ ایسی بتائیں جہاں مسلمانوں نے کوئی کسر چھوڑی ہو. یہ اللہ نے کس طرح یہاں ایک ایک چیز گن کے سمجھائی سجائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا، اور پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. تو آپ اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے ہیں وشاورہم فی الامر. اور اچھا، کن معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں؟ جلدی بتائیں. دنیاوی معاملات میں. جی سر. نہیں ناظرہ بھابی، ان معاملات میں جن میں اللہ کا حکم نہ ہو. جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ برحق ہے. ہاں، جن احکامات جن میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ضرور ان سے مشورہ کریں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی پتے کی بات، بڑی پتے کی بات، وَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اوپر سورا بتا دیا کہ پہلے ان لوگوں کو معاف کر دیا، اب ان سے مشورہ کریں. جب ایک مشورے کے بعد ایک بات طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کے بعد آپ نے جب عزم کر لیا تو پھر کیا کرو؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان کنڈیشنز کو پورا کرنے کے بعد توکل، بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ کی ذات پہ. صرف اللہ پہ. ہاں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی مشورہ نہیں. حتیٰ کہ آپ کی اسمبلی جو جمہوریت کا لوگ کہتے ہیں روح ہے، روح تو نہیں، میرے خیال ہے وہ مردہ لاش ہے ہمارے وہ آج تک قرارداد نہیں پاس کر سکی امریکہ کے خلاف، جس نے ٹرمپ نے اتنے قتل کرائے ہیں. استغفر اللہ. سوچیں. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل والوں کو پسند کرتا ہے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. سر سر جی، ساز و تمام سماعت قسم کے یہ، اسباب لیکن کر جو کے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے مدد کریں گے تو کام میرا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو محسنین ہیں، متوکلین ہیں، جو توکل کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا. اور جب اس کا ساتھ ہوگا تو ان کو کبھی شکست نہیں ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में। सर जी, अच्छा ये सर, शाविल में ये बात जैसे कि बहुत से पहले आप सब ने मशवरा किया था कि जंग कहाँ लड़ी जाए, देखे इस ना, तरह के वो मशवरे। मैंने आपसे गुजारिश की है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, नबी सल्लम भी पाबंद हैं, नबी मुसलमान सारे साहबा साहबियात और मुसलमान भी पाबंद हैं, लेकिन जिन में हुक्म ना आए, जैसे उस वक्त जो जंग उहुद है, सारी जंग सिंदक, तो वहां हुक्म नहीं आया था, तो आपने मशवरा किया। जहां हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद करके देखे ना, जब जंगे बदर में हुक्म आ गया कि आपका मुकाबला होगा इससे जो लश्कर आ रहा है मक्के से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तरफ रुख कर लिया बगैर चूं चरा किए। हालांकि आपने पढ़ा है और समझा है आपने कि मुसलमानों में से कुछ साहबा में से कुछ लोग थे जो चाहते थे कि उस काफिले को क्यों न लूटा जाए, माल मिलेगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म जब आ गया तो रसूल और साहबा पाबंद है। बात को समझिए, बड़ी बारीकबीनी से इन चीजों को समझना होगा। बात समझ आई कि नहीं उम्मे अब्दुल्ला? जी 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 सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। सर जो इसमें लोग एक अल्लाह और पे बात भी तवक्कुल है जो कि इब्ने कसीर में भी, और यह जो मेरे सामने तफसीर है इसमें भी ये है कि मशवरे के लिए, मशावरत के लिए उलमा से मशवरा करना हुक्मरानों के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि हुक्मरानों की इतनी स्टडी नहीं होती और उलमा से मशवरा किया करें और ये उनके बात मशवरे के। सुने, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा जी बात ये है, मेरी बात सुने आप, क्या आज सर, के उलमा दे रहे हैं हुकूमत को रहनुमाई? बताएं मुझे। हुकूमत ने लेनी है ना जी, डिसीजन तो उन्होंने करना है। ओहो, फिर आप वही बात कह रहे हैं। उलमा का फर्ज है कि वो हक बात कहें, हालात कुछ भी हों। हाँ, वो तो हक कहेंगे ना, तो बात ये है कि कह जिनके रहे हाथ हैं में आज, पावर है। आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या वो हक कह रहे हैं आज? कौन? वो आज हक कह ही नहीं रहे सर उलमा उलमा। का तो वजीफा लगा हुआ है ना हुकूमत पे। उलमा तो खुद बिके हुए हैं। देखें, यहाँ उसूली बात जो मैंने आपको बताई है, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। हमने, कुरान ने फैसला कर दिया कि जब वही का हुक्म हो, कोई सवाल उसी फॉलो करना है। अगर वहां हुक्म ना हो फिर मशवरा होगा, और मशवरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उन लोगों से करें जो मोमिन हो। यहाँ आज आपका मौलवी जो है वो बिका हुआ है, वो डर के मारे या पैसों की वजह से जो उसको मिलते हैं, वो हक बात नहीं कह रहा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि कराची के एक फौत हो गए शायद, वो जामिया बनोरिया के। तो वो कहते थे मेरे पास तो कुर्बान बकरा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट में अरबों रुपए निकले हैं जिन पे बच्चे झगड़े हैं। अल्लाह ताला माफियां दे इस सर ऐसी सारे दौलत। मौलवी जो हैं, सारे उलमा जो हैं, मैं नहीं समझता कि सारे ही बिक गए हैं। अल्लाह वाले कुछ नेक लोग हैं, वो इनका काम है, उनको ढूंढें, उनसे मशवरा करें जिन मामलात में इनकी समझ नहीं आती। ट्रम्प जो है वो अपने मौलवियों को इकट्ठा करके उनसे दुआएं करा रहा है, तो इनको कौन सा घोटू पड़ा हुआ है? अल्लाह के नबी ने मशवरा किया है, कुरान में लिखा हुआ है भाई मशवरा आप किया करो। अंसार साहब, आप बात जो कह रहे हैं जरा उसकी दलील देखें, मुझे बताएं। ये उलमा ढूंढें वो चल के। भाई उला हुकूमतें आपकी सरासर गलत कर रही हैं, ये उस पर तनकीद करना इनका फर्ज है, हक बात कहना इनका फर्ज है। कौन से लोग कह रहे हैं, बताएं मुझे। सर ऐसे लोगों को तो ये बहुत करीब कम भी लोग नहीं हैं, आने मगर देते लेकिन उनसे कौन जो मशवरा हक करेगा। बात कहें। हक सर जी बात वाले को साहिल पकड़ अदीम लेते ने हैं सर। सर जी साहिल देखिए अदीम ने अभी, बोलना शुरू किया हुआ तो बैन कर दिया उसको टीवी से भी। देखें आप बड़े, अभी मिनार भाई साहब आप की बस क्लास में करें, जब, खुदा के लिए बस करें, आपका आर्गूमेंट कुरान और सुन्नत से टकराता है। अच्छा, सर अभी अब आपने जैसे फरमाया था कि फिरका वारियत की तरफ नहीं जाएं, अहले तशी हैं या जो भी ईरान की हमें सपोर्ट करनी है, तो ये एक अच्छी बात है ना, आपके मुंह से हमने सुनी, हम सारे लोग इस पे कन्विंस्ड हो गए। अब हमारी इवन मसाजिद में भी या जहाँ पे भी बात होती है, वो मुसलमान इस लिहाज से इकट्ठे होते जा रहे हैं कि फिरका वारियत की तरफ नहीं जानी है। अल्लाह के और अल्लाह अल्लाह और उसके नबी को मानने वाले जो हैं उनको सपोर्ट करें।
कुफर के मुकाबले में। अंसार भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने कोई बात आपके सामने कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं की। आप इसलिए मान रहे हैं मेरी बात को कि मेरी बात जिस तरह आप मान रहे हैं कि अल्लाह और रसूल की बात उस कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी बात है। लिहाजा आज अगर उलमा कुछ होते तो इस पाकिस्तान का ये हाल ना होता, जो मुल्क बना ही इस्लाम के लिए है। और वहां आप देखें, इनकी गाड़ियां देखें, बड़े बड़े लोगों की देखें। मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह का दीन जिस कुर्बानी का मुतालबा करता है वो हम नहीं कर रहे, और आज सर आले इमरान की आयत 18 में अल्लाह ताला ने गवाही दी है, उलुल इल्म का उसमें आया है, लेकिन वो उलुल इल्म जो है वो होंगे जरूर, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता, उनको आगे नहीं आने देते। तो जो 2 नंबर है वो सारा कुछ वो जिनको आगे नहीं आने देते, वो हालात के मुताबिक उनको राय से, तो अल्लाह ने उनका पाबंद किया है कि वो वही राय दें जो कुरान और सुन्नत की राय है, वो देते हैं। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहबा। सर उनसे पूछते कहाँ है कि वो दें? वो पूछें, कोई पूछने जाएगा उनसे? हुकूमत सर देते भी हैं तो ये सुनते कब है? डॉक्टर साहबा बात सुने, अल इल्म अगर उनको है कुरान और सुन्नत का, तो कुरान और सुन्नत का फैसला उनको बरसरे बांगे धुल का बताना चाहिए, वो उनका फर्ज है। एहसान अली जहीर साहब ने किया था और उन्हें वो शहीद हो गए। आपने मेरी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर कोई आपको इतराज है तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आप अल्लाह आपको बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अब वक्त हो चुका है और मैंने आपके सामने आयत 159 तक किया है, और 160 जो है कल करेंगे। जरा मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि पढ़ के आया करें ताकि आप पूरी तरह समझें। इसमें बड़े गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ये जो आयत बड़ी अहम है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर मंडे को करवाएंगे आप इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर, जज़ाकल्लाह, मंडे को करेंगे। ये बड़ी प्यारी आयत हैं। काश मैं और आप उम्मत समझती, हुक्मरान समझते, तो आज हमारा ये हाल ना होता, हम कुफर के पीछे ना चलते। अब कुफर जैसे अभी हमारे भाई और आप सब, ट्रंप दुआएं करा रहा है उन दिलियों से, और हम इस्लाम को दूर रख के, और इस्लाम ही हमारा रहनुमा, हकीकत में रहनुमाई इस्लाम की है। अगर कुरान और सुन्नत की रहनुमाई न दी तो जिल्लत और पस्ती का वो हाल होगा जो जिसमें आज हम डूबे हुए हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इसी तरह कुरान को और सुन्नत पे चलने की, और हम लोगों के अमाल हो जाएं। हम लोगों के जो भी देखें कितनी बहस हो जाती है शुरू सर, बस यही है कि अल्लाह पाक सुन ले हम लोगों की जो भी फरियादें हैं, और सबको अल्लाह पाक इसी तरह आपसे जुड़ा रखे और हम लोगों की दुआओं को कबूल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को दीन पे चलने वाला बनाए, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार, और इस मुबारक महीने की रहमतों से बेहद रहमतें हैं उस रब की, फायदा उठाने का मौका दे हम सबको, हम लोगों के औलादों को भी, और हम लोगों के रिश्तेदारों बारिश के लिए भी दुआ किया करें, बारिश की बहुत जरूरत है। अल्लाह पाक रहम करे, अपनी रहमतें बरसाए, बारिश